دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برہم رکھنا رسوا زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا تم کو قبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. السلام ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم کا دیوانہ غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد سے دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے. غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد سے دل پہ فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے. جب وہ پیدا ہوئے نوری سالے سائے تلے وادی نجد میں آ گئے زلزلے. جب وہ پیدا ہوئے نوری سائے تلے وادی نجد میں آ گئے زلزلے. کیسی ان کی فضیلت کا سورج ڈھلا ہے کیسی ان کی فضیلت کا سورج ڈھلا ہے. جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے. غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت
صدق اللہ رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد خدا ہو یا نعت نبی، حمد خدا ہو یا نعت نبی، سب سے پہلے میرا پیارا ہو سلام قبول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار روزاں کے سردار سرور کائنات رب کے دیدار محسن انسانیت آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین جنت سرکار احمد مختار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود اور سلام پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب تفسیر میں جانے سے پہلے میں میرے آنے والے بہت ہی دور دراز سے پوری رات پریشان ہو کر آنے والے مہمان پانیہ سے جو میری گجرات کی پہلی نوکری تھی، اتنے سال بیت گئے لیکن سینے کے اندر محبت بھی موجیں مار رہی تھی۔ تو یہ پانیہ سے تشریف لانے والے تمام مہمانوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بس آپ کے لیے میں تو کیا دے سکتا ہوں، دینے والا تو مدینے کا مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی زبانی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حوالہ نوٹ کرے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 1 باب امداد القوام، یعنی لوگوں کی مدد کرنے کا ایک باب چاہتا ہے، اس میں یہ دو حدیثیں ہیں۔ پانیہ والے غور کریں کہ جب آپ گھر سے چلے تھے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کی دکھ کے اندر ملنے جاتا ہے تو جب سے وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے اور اس دوست کے گھر پہنچتا ہے اور پہنچ کر واپس اپنے گھر پہنچتا ہے، تب تک 75,000 فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 75,000 فرشتے آپ پانیہ سے آئے، رات بھر 75,000 فرشتوں نے اپنے پر پھیلا دیے ہیں، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم نے جو یہ تسبیح پڑھی ہے اس کا ثواب ان لوگوں کو عطا فرما جو تیرے ایک دکھیارے بندے کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ 75,000 فرشتوں کی رحمت کی رم جھم بارش کے اندر آپ نہ رہے ابھی تک، جب تک گھر نہیں پہنچو گے 75,000 فرشتوں کے پروں کے نیچے ہے آپ۔ یہ ہے ایک دین اسلام کی محبت، ایک دوسرے کو کوئی کسی کی جان واپس نہیں آ سکتی، لیکن مسلمان ہیں کہ مسلمان زندہ تھا تب بھی لوگوں کو نفع دیتا تھا، اور مسلمان جب دنیا سے چلا گیا تب بھی لوگوں کو نفع ہی دے رہا ہے۔ وہ نہ تو لے کے جاتا ہے، وہ اب بھی جانے والا چلا جا رہا ہے، لیکن اگر گہرائی کے ساتھ سمجھے تو جانے والا لے کے کچھ نہیں گیا ہے، بہت کچھ ہمیں دے کر جاتا ہے۔ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار چلا جاتا ہے، کوئی بھی مسلمان چلا جاتا ہے، اور مسلم شریف کتاب العقائد کی حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
ہمارے اندر یہ بعد کی بیماری آئی ہے، ہمارے اندر جات پات یہ سب بعد میں آئی ہے۔ میرے جب سے اسلام نازل ہوا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک نہ جات تھی نہ پات تھی۔ اگر جات پات کی بیماری جو آج ہے وہ پہلے ہوتی تو سب سے افضل خاندان میرے مصطفیٰ کا تھا، اور ایک غلام حضرت زید جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، اس زید کے ساتھ نکاح کروایا تھا حضرت زینب کا، اور زینب میرے مصطفیٰ کی جات تھی۔ تو اسلام میں نہ غلام ہے نہ آقا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بڑا وہ ہے، افضل وہ ہے جس کے پاس علم ہے تقویٰ۔ اللہ الترغیب کی دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک دوست اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہے تو راستے کے اندر ایک فرشتہ بیٹھتا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ اتنا لمبا سفر کر کے تو جا رہا ہے، وجہ کیا؟ کچھ مال لینا ہے اس سے؟ کہ نہیں۔ تو تیرا بھائی یہ رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں۔ تیرے خاندان سے ہے؟ کہا نہیں۔ تیرے کنبے سے ہے؟ کہا نہیں۔ تو کون ہے؟ صرف میرا مسلمان بھائی۔ گہرائی کے ساتھ سنے میرے پیارے، صرف میرا مسلمان بھائی ہے، میرے نبی کا امتی ہے اس لیے میرا بھائی ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا اس لیے میرا بھائی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے خوش ہو جا، خوش ہو جا، تو جب سے تیرے گھر سے نکلا تھا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اے فرشتے یہ بندہ ایک بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ قیامت تک تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے کھویا؟ ہم تو آج مل کے چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن رب نے جس فرشتے کو کھڑا کر دیا ہے وہ قیامت تک ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اور فرشتوں کی دعائیں مغفرت کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم گنہگار انسان ہیں، مفتی ہو، محدث ہو، پیر صاحب ہو، دعا کرے، رب کی مرضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے، کہ ہر انسان خطاکار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن اللہ کی جو مخلوق ایسی ہے جو گناہگار نہیں، معصوم ہے۔ معصوم کہتے ہیں جس نے زندگی میں گناہ ہوتا کہ پتہ ہی نہیں، اور وہ دعا ہوتی ہے یا تو نبی کی ذات یا فرشتوں کی، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو جو ایسی ہستیاں جب دعائیں مغفرت کرتی ہے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سے اللہ اکبر۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نیت سے جب محفل کو سجائی ہے، میری ہمیشہ کی تقریر کی ٹریک یہ ہوتی ہے کہ جو مضمون ہوتا ہے اس آیت کے مطابق میں چلتا ہوں، لیکن پھر میں نے زمانہ کو دیکھا صرف ایک ہی ٹریک پر چلیں گے تو لوگوں کو دین سکھانا مشکل ہو جائے گا، تب بیچ کے اندر موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب کیسے کرنا وہ ساری تقریریں بتائیں گے، لیکن ہم ہٹ کر کے کچھ باتیں اور بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ بندہ وہاں جائے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے، کچھ درود پڑھے، کچھ کلمہ پڑھے، کچھ تسبیح پڑھے اور بندوں کو پڑھے۔ آپ میرے پاس آئے، میرا دل خوش ہو گیا، اور جب ہم قبر پہ جائیں گے اور قبر پر جا کر کے 3 پھول پڑھ کے جب میت کو بخشیں گے تو میت کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 کی یہ حدیث ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گھور اندھیری رات ہوگی قبر کے اندر، سانپ بچھوؤں سے بھری ہوئی قبر، عذاب کا خوفناک منظر ہوگا، منکر و نکیر کی گرجدار آواز ہوگی، اس آواز کے اندر کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں، اگر دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے تو میرا دوست آئے گا کہ مفتی صاحب صبر کیجیے، اللہ کو منظور تھا، کل اللہ اس کا بدلہ اچھا عطا فرمائے گا۔ اگر بیمار ہے تو کہے گا مفتی صاحب آن قریب اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے کہا مفتی صاحب اللہ اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، یعنی تسلی دینے والے ملیں گے۔ مفتی صاحب رو رہے ہیں، چپ کرانے والے ملیں گے،
दिलासा देने वाले मिलेंगे, लेकिन मेरे प्यारों एक वक्त वो भी आने वाला है, न दिलासा देने वाला कोई मिलेगा, न तसल्ली देने वाला कोई मिलेगा। वो अंधेरी कब्र होगी, वहाँ तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हें समय की तलकीन करने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ तो डांटने वाला, वहाँ तो डांट डपट करने वाला है। मुनकिर और नकीर सवाल करने के लिए गरजदार आवाज से बोलते हैं। हदीसों का खुलासा है कि मुनकिर नकीर की शक्लों को देखकर बंदे के औसान खत्म हो जाते हैं। फर्क इतना ही है कि अगर हम जीते जी मुनकिर नकीर को देखे तो मर जाए, लेकिन मरने के बाद देखे तो रूह जिस्म में डाल दी गई है, अब वो रूह कहीं जाती नहीं है, या जिस्म से निकले लेकिन वह जाएगी नहीं। और मुनकिर और नकीर के इस गरजदार आवाज के अंदर तसल्ली देने वाला कोई नहीं है, गमखार कोई नहीं है, महबूब कोई नहीं है। मेरे मुस्तफा ने कहा तैयारी करके जाना, तैयारी करके जाना, वह एक गमखार साथ में लेके जाना। कब्र खुद, अब जब कब्र के अंदर मुर्दा को दफन करने जाते हैं और जब पलटते हैं तो कब्र कहती है आए लोगों, आज इस जगह इसको खाक डाल के जा रहे हो, एक वक्त तुम्हारा भी आने वाला है। मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ, कोई गमखार नहीं है, कोई हमदम नहीं है। अगर तुम चाहते हो इस कब्र के अंदर क़यामत तक सुकून के साथ सो जाओ, अच्छी नींद सो जाओ, तो कुछ तैयारी करके आना, वरना हाल खराब है। तैयारी करके आना। तो मैं आपका हदीस में सुना रहा हूँ, जब इस काली कोठरी के अंदर कोई दिलासा देने वाला नहीं होगा, मुर्दा परेशान होगा, इतने में कब्र की जगह से एक जगह फटेगी और एक नूर निकलेगा। नूर निकलते ही एक शक्ल बन जाएगी, इंसानी शक्ल। ऐसा खूबसूरत इंसान होगा जिसको हम कभी पहचानते नहीं थे, जिसको हमने कभी देखा नहीं था। और वो मुनकिर और नकीर सवाल करने से पहले कान में कहेगा, मुनकिर नकीर कहेगा मन रब्बुका, वो हमारे कान में कहता घबरा मत, मैं हूँ, कहते रब्बी अल्लाह हो। तीनों सवाल का मुख्तसर वो जवाब बता देता है, और जवाब बताने के बाद मुनकिर नकीर चले जाते हैं कि बंदा तो कामयाब हो गया। अब वो मुर्दा कहता है कामयाब कहाँ होना था, अगर ये भाई न मिलता मदद करने वाला तो तुम्हें देख के मैं तो सवालों के जवाब भूल गया था। अब वो मुर्दा अर्ज करता है मेरे भाई, इस वक्त में मेरा भाई काम आया, इस वक्त में माँ काम आई, इस वक्त में बाप काम आया, इस वक्त सच्चा काम आया, इस मुसीबत के अंदर मेरा कोई रिश्तेदार काम नहीं आया। तू कब्र में आने वाला कौन है जो मुझ पर तरस खाया है, मुझे आज जहन्नम से बचाया है, मुझे आज फरिश्तों की बात से बचाया है, तू है। वो मुस्कुराता है, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं मिसाल दे के समझा था कि हदीस अच्छे अंदाज में समझ में आ जाए। मैं वो हूँ कि जिस वक्त तुम पानिया से निकले थे और मुफ्ती साहब के पास गए थे और तुम्हें देखकर मुफ्ती के दिल में जो खुशी हुई थी, उस खुशी होने के बाद में जो ऑक्सीजन निकली थी, उस ऑक्सीजन से अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया और मुझे ये हुक्म दिया था क्या है मेरा निशकाल, अब तू जब ये बंदे मर जाए तो इनकी कब्र में मदद के लिए जाना, क्योंकि इन बंदों ने मेरे एक बंदे की मदद के लिए गए थे, दुख में गए थे। इन बंदों ने मेरे बंदे का दुनिया का दुख दूर करने की कोशिश की है, तू इनकी आखिरत का दुख दूर करने की कोशिश करना। ये हमें सब कब होगा जब हम सीने के अंदर हमारे मोहब्बत होगी। गुजरात में 20 साल 16 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन जिनको मोहब्बत थी वो आके हाजिर हो गए, वरना बस पहने करके मालिक भी हो जाए। खैर दूर दराज से नहीं पहुंच पाते कोई, लेकिन धन है इन पानिया वालों इतना लंबा चौड़ा सफर करके जो यहाँ तक आए। मैंने अभी बात की कि मेरी जिंदगी के अंदर 2 जमातें मिली हैं, सच्ची मोहब्बत करने वाली, आलिम को पहचानने वाली, आलिम का हक अदा करने वाली। या तो मेरी जिंदगी की पहली नौकरी थी जो पानिया जी बैठे हैं, इन्होंने मोहब्बत का हक अदा किया, या कूड़ा वालों ने मोहब्बत का हक अदा किया है। जिस वक्त मेरा हादसा हुआ मुझे पता नहीं चला कि मैं परदेश के अंदर हूँ, मुझे मालूम नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। नहीं, सारे मुसलमानों ने भाई बन के मेरा साथ किया है। अब तो दिल की ये तमन्ना है कि खुदा करे मेरी मौत भी यही हो जाए, मेरी रूह की नौकरी मेरी आखिरी नौकरी हो जाए। इसी मोहब्बत के साथ में इब्तिदा हुई, मोहब्बत के साथ में मेरी इंतहा हो जाए। बस मोहब्बत की जरूरत है,
عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہم قبرستان جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حدیث فتاوی عالمگیری جلد نمبر 8 کتاب عیسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہے کہ جب بندہ قبرستان جائے تو 3 مرتبہ، زیادہ کچھ نہیں آتا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف پڑھ کر کے مردوں کو بخش دیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کے جب مردوں کو بخش دیا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا ثواب تقسیم کیا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے تو دیکھا کہ قبرستان کے اندر نور ہی نور برس رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے نور تو کون سا نور ہے؟ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ غائب سے آواز آئی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہماری قبرستان کے اندر ایک بندہ ایسا آیا ہے کہ دیکھا کہ مسلمانوں کی قبرستان ہے، اس نے کھڑے ہو کر کے 3 بار قل واللہ شریف پڑھی ہے، اس کا ثواب ہمیں بخشا ہے۔ 40 دن سے یہ ثواب لوٹنے میں ہم کھڑے ہیں۔ میرے پیاروں، مردے کو ثواب ملتا ہے قرآن کا، مردے کو ثواب ملتا ہے درود کا، مردے کو ثواب ملتا ہے کلام اللہ کا۔ تو جب ایک زندے کا دل خوش کرنے سے قبر میں ہمارا مددگار شکل آ جاتی ہے، جب مردے کا دل خوش کرے گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ کیونکہ زندے کا حال تو یہ ہے کہ کالو بھائی نے مدد نہیں کی تو رفیق بھائی آ جائیں گے، وہ عجیب بھائی آ جائیں گے، لیکن قبر کے اندر تو وہ آس لگا کے بیٹھا ہے مردہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فرشتے سجا کر جاتے ہیں تو مردے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی حکومت مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے مردہ، اے فرشتوں یہ نیکیاں یہ ثواب کون دیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں فلاں تیرے دوست آئے تھے، فلاں تیرے چچا آئے تھے، فلاں تیرے ماما آئے تھے، فلاں تیرے جیجا آئے تھے، انہوں نے یہ ثواب بخشا ہے۔ وہ فرشتوں سے مردہ عرض کرتا ہے اے فرشتوں میرا پیغام میرے رب تک پہنچا دو، آج انہوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، میرے یہ تمنا ہے اے میرے رب ان کی کبھی پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگنے پائے، ان کی زندگی عافیت سے گزرے، ان کی آخرت عافیت کے ساتھ گزارا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں جب بھی کوئی تکلیف ہے تو سب سے پہلے قبرستان جائے اور مردوں کو خوش کر دے۔ مردوں کی دعا قریب دیکھیے آپ ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ دعا کا پیغام رب تک پہنچا یا نہیں پہنچا، حالانکہ پہنچتا تو ہے لیکن ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ مردہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے اور فرشتوں کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ فرشتے رب کو سنا دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو دعا غیرت کی باری ہے۔ اب آتے ہیں کچھ قبر کی تیاری کی۔ آج خاص کر کے ہمارا سنی مسلمان اتنا بے عمل ہے، پتہ نہیں کس کے بھروسے پہ ہے کہ بس ہماری قبر کے اندر سب ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کوئی ہستی دنیا میں ہے جن کے بارے میں قرآن کے تدہیرہ اے محبوب تیری اہل بیت کو میں نے پاک کر، وہ فاطمہ جو عیسیٰ کی نماز کے بعد نفل کی نیت کرے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے اور ادھر اذان بلالی شروع ہو جاتی ہے فجر کی۔ حضرت فاطمہ رو کر کہتی ہے اے اللہ ایک رات تو ایسی بڑی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر سجدہ کر دے۔ ایک ہی سجدے میں رات چلی جاتی ہے، اتنی عبادت گزار حضرت فاطمہ۔ اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے چہرے کو ان کی اولاد حسنین کے علاوہ اور سور علی کے علاوہ کسی نے نہیں، غیر مرد نے فاطمہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک کتاب میں یاد لگایا ہے اس آسمان میں بھی بغیر اوڑھنی کے فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ یہ فاطمہ کا رتبہ ہے، یہ فاطمہ کی شان ہے، اور اس فاطمہ کا جب ارتقاء ہوتا ہے ایک شابی رسول ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا، حوالہ نوٹ کرے، مولانا صاحب پیچھے بیٹھے کام آئے گا۔
ایسی باتیں حدیث کی آپ کو بہت کم مولویوں کے پاس ملے گی. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ پیج نمبر ہے 41. یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ذرہ غفاری نے قبر میں جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کیا گیا اور مٹی ڈال رہے تھے تو ابو ذرہ غفاری کو دوش آ گیا اور کہا اے قبر خبردار. صحابی رسول قبر کو دھمکی دے سکتے ہماری اوقات نہیں ہے. کہا اے قبر خبردار، فاطمہ کو تکلیف نہ دینا. تجھے معلوم بھی ہے یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تجھے معلوم بھی ہے یہ مرتضیٰ کی بیوی ہے، تجھے معلوم بھی ہے یہ حسنین کی ماں ہے، جنتی نوجوانوں کی سردار کی ماں ہے اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہے. ذرا ادب کرنا. قبر سے بھی آواز آتی ہے. سن لو گورئی کے ساتھ میں اس کے بروتے ہو سن لو. قبر سے آواز آ رہی ہے اے ابو ذر غفاری خاموش ہو جا، چپ رہے. یہ میں قبر ہوں. میرے پاس آنے والے کو میں یہ نہیں پوچھتی کہ کس کی بیٹی ہے کس کا بیٹا ہے. میں یہ نہیں پوچھتی کس کی بیوی ہے. میں یہ نہیں پوچھتی کس کی بہن ہے. میں یہ نہیں پوچھتی کس کی ماں ہے. میں تو یہ پوچھتی ہوں اعمال کیا لے کے آیا ہے. یا اعمال نیک ہے تو آرام پائے گا، اعمال بد ہے تو حالات خستہ ہونے والا ہے. تو جب فاطمہ کے لیے قبر کا یہ حال ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حالانکہ حضرت فاطمہ جنتی ہے. یہ تو ایک جنتی قرآن کے آیت کا اشارہ سے میں نے کہا ہے. اب تو میں دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں. ایک صحابی رسول ایسے بھی ہے، حضرت سعید بن معاذ ہے، راسہ ابو بصرہ کے لسٹ میں ان کا نام ہے. 10 صحابہ میں جن کو جنتی سرٹیفکیٹ جیتے دیا گیا ہے. ان کا جب صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا آئے ہمارے یہاں اگر کوئی بڑا عالم جنازہ پڑھا رہے تو ہم فخر سے کہا آج ہمارا جنازہ بچے کا بڑا عالم نے پڑھایا ہے. لیکن جس کا جنازہ مصطفیٰ پڑھائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا جنازہ کوئی شافعی رسول پڑھائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس جنازے کو کاٹ میرا مصطفیٰ دے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس جنازے کو کاٹ مصطفیٰ دے اور کفن کے لیے مصطفیٰ اپنا پہنا ہوا کپڑا دے اس صحابی کی میت کا عالم کیا ہوگا؟ خود قبر میں اتارنے والا میرا مصطفیٰ ہو اس میت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سعید کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ انگوٹھوں کے بل پر پورا پاؤں زمین پہ نہیں دے رہے. جنازہ قبرستان پہنچا. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، جنازی تو بہت بھی صحابی کے شان سمجھے، اس صحابی کا مرتبہ سمجھے، اس حدیث کا رتبہ سمجھے. جنازے بہت نبی نے پڑھائے ہیں، بہت میتیں گئی ہیں، نبی کئیوں کے جنازے میں گئے ہیں، لیکن یہ شان والا کوئی اور ہی ہے. سب پہ نبی جا رہے ہیں لیکن روایتوں میں نہیں آتا کہ حضور انگوٹھوں کے بل چلے ہو. لیکن اس ہستی کے جنازے میں نبی جا رہے ہیں، انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیشہ پورے پاؤں پہ چل رہے ہیں، گھر سے لے کر قبرستان تک پہنچے ہیں، انگوٹھے کے بل چلے ہیں. حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مرنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوئی تو عرش عاجم جھومنے لگا خوشیوں میں. عرش عاجم جب جھومنے لگا خوشیوں میں کہ آج ایک ایسے بندے کی روح آ رہی ہے کہ اس کی روح آنے سے میری شان بڑھ رہی ہے، میرا مرتبہ بڑھ رہا ہے، میرے رتبہ بڑھ رہا ہے. اس ہستی کی روح گئی ہے، عرش عاجم جھومنے لگا ہے. یا جب عرش اتنا جھومنے لگا تو دوسرے فرشتوں کو خوف پیدا ہو گیا. فوراً فرشتوں نے پھر شروع کیا قل واللہ شریف کا اور عرش دھیرے دھیرے تھم گیا. پھر فرمائیے اس ہستی کا جنازہ ہے جس کو اس کو جنا دیا اس ہستی کا ہے کہ جنت میں اس کا جو رومال ہے جنتی وہ ساری دنیا کی حکومت کا ایک طرف اس کے رومال کی قیمت ایک طرف. کہا یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں، اس لیے انگوٹھوں کے بل چل رہا ہوں کہ اس ہستی کے جنازے کے اندر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں. قدم دینے کو زمین پر جگہ نہیں ہے، آپ تو دیکھ نہیں رہے ہیں اس میں چلتے جا رہے ہو. میں اس لیے انگوٹھوں کے بل چل رہا ہوں کہ کئی فرشتوں کے پر میرا قدم نہ جائے. اب اس ہستی کا رتبہ قبر کی کیا مجال اس کو کیا کہے گی، لیکن آئے اب مجفل کی تیاری
قبر میں کس نے اتارا؟ مصطفیٰ نے۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ مصطفیٰ نے۔ پہنان مبارک کس نے کفن کا دیا؟ مصطفیٰ نے۔ قبر میں مصطفیٰ اتار رہے ہیں، مٹی دی ہے، قبر کو بند کیا اور مصطفیٰ کا چہرہ بند کیا۔ اللہ، چہرہ گم زدہ ہو گیا اور فٹافٹ نبی نے تصویر سنی، اللہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ نے تصویر ساتھ میں ذکر کی۔ بات ختم ہونے کی پوچھا یا رسول اللہ اتنی بیتوں میں آئے لیکن آپ نے تصویر نہیں کی، اب وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کا؟ تب میرے مصطفیٰ کا جواب سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر اس صحابی کو بھیج رہی تھی، دبا رہی تھی، صحابی کو تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے اللہ کی تصویر شروع کی، میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا تاکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے قبر دبانا کم کر دے۔ اللہ کبیرہ، ویسی ہستی کو قبر دبانے سے نہیں چھوڑ رہی ہے تو آپ کی اور میری قبر بین رہی ہے۔ ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ سہارا بننا پڑے گا، ہمیں نیکیاں لے کر قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ تو شافعی رسول کی تھی، آئیے اب اللہ کے رسول کی اور بیٹی بڑی بیٹی کا بھی سنتے جاتے ہیں۔ حضرت زینب ہے، اور حضرت زینب کو جب قبر کے اندر میرے مصطفیٰ نے اتارا، نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہاں تسبیح ہے یا آنسو ہے، معاملہ الگ الگ ہے لیکن دونوں کے اندر فیصلہ وہی ہے۔ ادھر تسبیح ہے، ادھر آنسو ہے، آنسو ہے۔ صحابہ بھی رونے لگے کہ رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ رو رہے ہیں؟ کہاں رو رہا ہوں، میرے نبی روتے رہے، آنکھوں سے اشک بار گراتے رہے۔ اس حدیث کا بھی حوالہ نوٹ کرتے میرے پیارے کام آئے گا۔ کتاب ہے سرور الصدور، کتاب الباب، قبر کے اندر کتنی حدیثیں موجود ہیں، ایسی کتاب تو آپ رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کے بڑی کام آئے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب زدہ ہے آنسو پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میری زینب بڑی کمزور ہے، میری بیٹی زینب بڑی کمزور ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ قبر کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، تو مجھے یہ ڈر ستایا کہ قبر بھی دبانے والی ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ میری بیٹی کو دبائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے آنسو آیا اور دل میں میں نے دعا کی، آئے میرا رب میری بیٹی پر رحم فرما، بڑی کمزور ہے۔ اور پھر نبی مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں کہ اب میری دعا قبول ہو گئی ہے اور قبر نے آسانی کر دی۔ وہاں تو نبی تھے تو نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اور نبی سے رب نے وعدہ کیا اے محبوب تمہیں میں آج قریب راضی کر دوں گا، تم جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ تو جب نبی سے وعدہ کیا ہے، ہم سے نہیں کیا کہ مفتی صاحب تمہارے لیے دعا کر دے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے، کوئی پیر صاحب دعا کر لے تو بیڑا پار ہو جائے، نہیں، مصطفیٰ سے وعدہ ہے، دوسروں سے وعدہ نہیں۔ تو بھروسے کس کے ہے؟ اب مصطفیٰ موجود نہیں ہے، ویسے موجود ہے لیکن ظاہری میں موجود نہیں، تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ تو مصطفیٰ نے فرما دیا میرے ساتھ چاہتے ہو، میدان محشر میں تم چاہتے ہو کہ حوض کوثر کا جام مل جائے، میں تمہیں میری شفاعت نصیب ہو جائے، تو میری سنتوں کو اپنا کے رکھنا، شریعت کے مطابق تم چلتے رہنا، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جب تک ہم دین مصطفیٰ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم دین مصطفیٰ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، 4 دن کی زندگی مانگ کر لائی، 4 دن کی زندگی مانگ کر ظاہر سی بات، دو آرزو میں کر کے جو انتظار کر کے۔ علمی نے کہا ہے یاد رکھ بندے ہر آن آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے پیاروں مرنا سب کو ہے لیکن مرنے والے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ آخری بات بتا کے اپنے پروگرام کو ختم کروں گا۔ مرنا سب کو ہے، مرنے والے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ مرتا ہے کہ زمین کی ساری مخلوق خوش ہوتی ہے، اللہ کبیرہ۔ ایک بندہ وہ مرتا ہے کہ زمین کی ساری مخلوق، گاؤں کے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ایک بندہ وہ مرتا ہے کہ زمین اور آسمان روتے ہیں، زمین اور آسمان روتے ہیں۔ تو کون ہے وہ بندہ؟ آؤ ذرا بخاری کی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر حدیث سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
बड़ी गहराई के साथ हदीस को सुनना और पूरी तकरीर अगर याद न रहे तो इस हदीस को याद रख लेना आखिरी से, ताकि हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। आका करीम की तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, एक जनाजा जा रहा है, लोग बैठे बैठे कह रहे हाँ वो फितने की मान, बुजुर्ग सबको दुख देने वाला था, मर गया, जनाजा चला गया। मेरे नबी ने कहा वाजिब, बोलो क्या हो वाजिब। थोड़ी देर बैठे दूसरा जनाजा आया, सब लोग कह रहे यार बड़ी अफसोस की बात है, ये तो मदद करने वाला था, ये तो मोहब्बत से रहने वाला था, ये तो बड़ा बड़ा नेक इंसान था, चला गया। नबी ने कहा वाजिब। अब दूसरे साहबी की हिम्मत नहीं थी, दूसरे नबी से सवाल करेंगे दोनों में क्या वाजिब होगी। फारूक आजम ने कहा या रसूलल्लाह, जिस जनाजे की बुराई की गई आपने कहा वाजिब हो गई, और इस मैयत की तारीफ की गई आपने कहा वाजिब हो गई, दोनों वाजिब है क्या, जरा समझाइए। मेरे नबी मुस्कुराए, उम्मत को फटाफट सवाल करने लगे। अब उसमें सवाल नहीं करूंगा तो इल्म कैसे जाएगा, तो उम्मत समझेगी कैसे। अगर मैं खामोश रह गया तो दो वाजिब है क्या, उस पर भी वाजिब इस पर भी वाजिब, हम क्या समझे। मेरे मुस्तफा ने उमर, जिस मैयत की बुराइयां की गई है मुसलमान दुनिया में मोमिन की गवाह है, मोमिन के लिए मुसलमान गवाह है, तो इन्होंने गवाही दी कि ये बुरा था तो इसके ऊपर जहन्नम दोज़ख वाजिब हो। और दूसरा जनाजा आया, इन्होंने तारीफ की तो वो ईमान की गवाही दी तो इनके ऊपर जन्नत वाजिब हो। कितनी सस्ते अंदाज में नबी की हदीस आ गई है। क्या आप भी हम किसी की गिबत करेंगे, क्या आप भी हम किसी की बुराई करेंगे, क्या आप भी हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब हमारा जनाजा उठे तो इस अंदाज में उठना चाहिए कि हर आंख पे आंसू हो कि चला गया है, बड़ा काम हो रहा। ज्यादा यहाँ पे बहुत सारों का इंतकाल हुआ, मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने 7 महीनों के अंदर एक मईत का मैं नाम अक्सर सुनता रहता हूँ। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि हम उस आदमी से मुखालिफ है, हमारे नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम उस आदमी का कहते हैं कि दीन के लिए वो बड़ा काम करता था, वो है हसन। जब तक कहता है कि हसन जिंदा था इस गांव के अंदर पूरी आफियत, हर काम को संभालता था, दीन के काम में भी संभालता था, मुसलमानों की मुसीबतें भी दूर करता था। हकीकत क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस हदीस के मुताबिक मुझे एक भी आदमी हसन की बुराई करने वाला नहीं मिला। कुछ आदमी ऐसे भी मिले कि बापू हमारे रहने बोलचाल नहीं, लेकिन आदमी था काम का, जब भी किसी को दुख पड़ता था ये हसन काम आ जाता था। तो अब नबी की हदीस ने साबित कर दिया, वो दिल में कुछ भी सोचे लेकिन सारे तारीफ करने वाले हैं, तो गोया नबी ने कहा वाजिब होगी। क्या वाजिब होगी? जन्नत वाजिब होगी। और अगर कुछ बुराई करने वाले मिलते तो क्या वाजिब हो जाती? जहन्नम वाजिब हो जाती। तो हमें वो तो बेचारा चला गया, हम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे, हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उसने अगर उससे खताएं हुई है, अगर गुनाह हुए हैं तो गुनाहों को बख्श दे। तो मुसलमान जो दुश्मन है वो भी यही कह रहा है कि गरीबों का काम करने वाला था, दुखियारों के साथ आने वाला था, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सबका साथ देने वाला था, गांव को एक लेकर चलने की कोशिश वाला था। तो बस हमें भी यही बनना है। आने वाले मेहमानों को भी यही अर्ज करूंगा, अपने गाँवों के अंदर एक माहौल बनाया जाए, एकता का माहौल बनाया जाए, इत्तेहाद का माहौल बनाया जाए। इत्तेहाद होगा तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकेगा, और तन्हा बिखर जाओगे तो हमारा हाल आज के अंदर पूरे भारत के अंदर हाल खराब है। जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे हमारी जिंदगी की कामयाबी नहीं मिल सकती है। हमें अगर कामयाब होना है तो किसी और जगह पर नहीं है, मुस्तफा के कदमों में है। और आओ एक बात और अर्ज करता चलूं, कई बार हमारे रिश्तेदारियों में आपस में हम हक पर होते हैं और मेरा अगला भाई वो नाहक होता है और हम नाराज हो जाते हैं। ये बहुत आखिरी है, इसको भी समझ लेना। पहली बात, इमाम शाफी का एक कौल सुनते चले जाए ताकि कुछ सीखने को मिल जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल अहयाउल उलूम के अंदर लिखा हुआ इमाम गज़ाली। इमाम शाफी फरमाते हैं जिससे भूल न हो वो है फरिश्ता। कौन है? जिससे कभी गलती न हो वो है फरिश्ता, और जिससे गलती हो जाए वो है इंसान। और गलती होने के बाद रब की बारगाह में तौबा कर दे, अपने भाई से माफी मांग ले,
اسے کہا جاتا ہے غلطی کو سویکار کر لے، اسے کہا جاتا ہے مومن، اور غلطی ہونے کے بعد غلطی پر اڑا رہے، امام صافی کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے شیطان۔ تو ہم شیطان نہیں بنیں گے، غلطی ہم سے ہو، کسی اور سے ہو، اپنے بھائی سے ہو، اپنے دوست سے ہو، تو جھکنے میں فائدہ یہ نہ سوچے نا نہیں، ہم کوئی بڑے نہیں ہیں، بڑا تو اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب بڑا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہ ہوگا ماجی نے معاف کرو، یعنی مارو ہاتھ لیدو سے منو معاف نہیں، مشکات کی حدیث ہے، کتاب سے کھولے اور دیکھا جائے مشکات کی حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ تم خوش ہو جاؤ؟ کیا خوش ہو جائے یا رسول اللہ جو بھی بات سنائیے؟ تو فرمایا گیا وہ بندہ جو حق پر ہے اور اپنا بھائی ناحق ہے اور ناحق والے کو حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے، حق پر ہے لیکن پھر بھی ناحق بھائی کو معاف کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل بنایا جائے گا، بیچوں بیچ محل بنایا جائے۔ تو اب ہم لڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپس میں اختلاف نہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر بھائی حق دے دیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں دیتا ہے تو صبر کر لو اور اسے معاف کر دو، قیامت کے دن جنت کے بیچوں بیچ محل ملے گا۔ یہ محل خریدنا بڑا آسان ہے، اگر چاہے تو ہم آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں، ورنہ دشواری کے ساتھ تو معاملہ برعکس ہے۔ بس بات کافی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آنے والے تمام حاضرین کے لیے بھی دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم جو بھی بندے اہل رشتہ دار اہل دوست کے حاضر ہوئے ہیں سب کی مولا مغفرت فرما، سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، سب کی عزت و روزی کے اندر برکت عطا فرما، اور ہماری جماعت کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اس جماعت نے مجھے خوب محبت دی ہے مولا، اس محبت کا حق میں گنہگار ادا نہیں کر سکتا، بس تو یہ حق ادا کر دے کہ ان کو رحمت بارش عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اور ساری پریشانیوں عطا فرما، اور بالکل میرے نوجوان بچے جو ہیں یہ سارے میرے بیٹے ہی ہیں۔ ایک تو میں نے اویس کو تو میں نے اپنا بیٹا گھوشت کر دیا ہے کہ میرا محمد چلا گیا، اللہ نے مجھے اویس عطا کیا ہے۔ اویس کو دیکھتا ہوں کہ میرا کافی دم ہلکا ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے اس اویس کے اندر میرے بیٹے کے اندر وہ تاثیر دی ہے۔ پہلے تھوڑی بہت کمی تھی، لیکن جس دن میرا محمد چلا گیا اور میرے دل میں صدمہ پہنچا تو میرے رب کان کے نئی مل بدل، اللہ صبر کرنے والوں کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو رب نے کہا تجھے نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، صبر کیا ہے، جو باتیں محمد میں تھی وہی باتیں اویس پہ آ گئی۔ میرے محمد کے اندر باتیں تھی، بغیر کام کے بار بار پوچھتا تھا پاپا پانی پینا ہے، میں کہتا یار سو جا، مجھے کام نہیں ہے، ہم ہوگا تو بتا دوں گا تیرے کو۔ ادھر ادھر گھوم کے آتا تھا پاپا کوئی کام ہے، بار بار پوچھتا تھا۔ یہ ادائے مجھے 3 دن تک رلاتی رہی کہ آج میرے کو کون پوچھے گا کہ پاپا پانی پی لو، آج ابا کام کیا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن 11 کے بعد ہی میرا بیٹا بن کے آیا، بابو کیا چاہیے؟ دکان پہ بیٹھتا ہے تو دن میں 2 بار فون کرتا ہے، بابو کئی کام ہو تو بولا، پورے دن ہی لڑ کر رات بھر میرے پاس رہتا ہے۔ میں نے سمجھا میرا محبت چلا گیا، اللہ نے مجھے کوئی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس بیٹے کو بے حساب برکت عطا فرمائے، بس بولنے کا جذبہ میرا ختم ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس میرے بیٹے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ساتھ میں سارے بچوں نے میرا خوب ساتھ دیا، ان کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن جو محبت کی ادا میرے اس کے اندر آئی ہے، اللہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور دین دنیا کے اندر اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ خوب کی شہر چمن پھول سنے شاد رہے، جاتا ہے یہ اکبری حسن آپ کا آباد۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت لاکھوں سلام جی سوہانی گری چمکاتے باقا چاند جی سوہانی گری چمکاتے باقا چاند اس دل افروز شان تیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمان تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا ہو سلام غوث اعظم Iya.